Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a very special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi in Lifebuoy and powered by Glow and Lovely. Janab, this is a new journey with the Express News. हम आपके साथ रहेंगे 7 Feb से 8 March तक. आज के मैच के ऊपर बात करेंगे. पहला मैच इन दैट टू पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स. अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि नेदरलैंड हैज़ गिवन अस अ टारगेट ऑफ 148. पाकिस्तान जनाब आता है ऑन द लॉस ऑफ 3 wickets. They scored 98. We have to talk about a lot, but with me here, I have been joined by my co-presenter. Let's introduce him, Mafaz Kareem. Assalamu alaikum. कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. ठीक ठाक और बहुत एक्साइटेड हूँ आज के लिए मैच के लिए. मैं जो है पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, लेकिन नेदरलैंड्स की भी तारीफ बनती है. उन्होंने हमें 148 रन का टारगेट दिया. 10 ओवरों में लग रहा था कि अब ये स्कोर बहुत आगे जाएगा, यानी 200 को भी पार कर देंगे, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की भी तारीफ बनती है. जिस तरह सलमान मिर्ज़ा ने आज बॉलिंग की है, 3 विकेटें हासिल की हैं. तो नेदरलैंड्स के बारे में अगर हम ये कहें तो आपको पता है, हम कहते थे कि सिर्फ जी पाकिस्तान टाइटल जीतने है, लेकिन नेदरलैंड्स ने भी बता दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है. सारा वैसे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर हम बात करें अपनी बॉलिंग यूनिट की, आपने स्पेल का जिक्र किया, सलमान के बारे में बात भी की, कैचेस भी आज हमें बड़े अच्छे देखने को मिले. हमारे साथ जनाब वी हैव बीन जॉइंड बाय आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट, यानी कि अगर हम बात करें पावर हाउस मौजूद है, ग्रेट क्रिकेटिंग माइंडसेट, तो ये गलत नहीं होगा. ऑन माय राइट साइड आई हैव बीन जॉइंड बाय पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, cricket commentator, cricket analyst. He's been a mentor, he's been a selector in Pakistan's team as well. Let's welcome Mr. Amir Sohail. Assalamu alaikum ji. जी वालेकुम अस्सलाम. जहाँ बात करें मिस्टर आमिर सुहेल की, वहाँ पे a great cricketing mindset who has always been very articulate. हम बात करते हैं पाकिस्तान के former test captain, cricket commentator, cricket analyst, left-handed batsman, our very own Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum Salman, how are you? वालेकुम अस्सलाम. I'm fine, thank you. So it's a new journey altogether. और आज पहला मैच है that too between Pakistan versus Netherlands. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की altogether. हमने देखा आज सलमान आते हैं, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, आउटस्टैंडिंग उनका स्पेल रहा. हाउ डू यू सी इट आमिर? देखिए, पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से जो कोशिश की है कि वो नया बॉल स्पिनर से करवाएं, लेकिन आज दोनों तरफ से फास्ट बॉलर उन्होंने यूज़ किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान. लेकिन उसका जवाब ये है कि आपको अपना जो बॉलिंग यूनिट है उसको वेल ग्राउंडेड करना है. जो तेज़ बॉलर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. जिस तरह आज आपने देखा सलमान मिर्ज़ा ने जो आखिर में विकेटें ली और शुरू में जब उन्होंने ओपनर को रिमूव किया, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थोड़े से अंडर कुक्ड हैं. तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फ़ैसला किया है मैनेजमेंट ने कि फास्ट बॉलर से शुरू करवाया. ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको इसी तरह नया बॉल करवाया जा रहा है, उनको लंबी बॉलिंग कराई जाए, तो वो एसेट तो साबित होंगे. अच्छा आमिर भाई, अब देखें अगर शाहीन की हम बात करें, नया ओवर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस हैं, हम किसी स्पिनर को भी ट्राई कर सकते थे आपकी नज़र में, मोहम्मद नवाज को? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी दोनों फास्ट बॉलर, चूँकि आपके कुछ मैचेस जो हैं वो इतनी तगड़ी टीमों से नहीं हैं, तो अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, क्योंकि अगर आपने बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है तो आप के नए बॉल के साथ जो फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, अगर वो आपको 1-2 विकेट दिलवा देते हैं पावर प्ले में, तो फिर आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं. और जिस तरह का आपका स्पिन बॉलिंग अटैक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स भी जो है कॉन्फिडेंस में आएँ और उसके बाद स्पिनर्स जो है वो टोटल कंट्रोल करेंगे इनको. अच्छा, जहाँ हम ये बात करें सलमान, हमने देखा कि 17 ओवर में आते हैं, 1 ओवर मिलता है साइम अयूब को, 7 रन देते हैं और 2 विकेट्स हासिल भी करते हैं. डू यू थिंक समहाउ कि इनको अगर पहले भेज देते, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? वेल, होता तो यही रहा है अभी तक. जो पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती हैं वो ज़रा पिचेस थोड़े ज़्यादा ग्रिप वाले थे, थोड़ी ज़्यादा उस पर स्पिनर को असिस्टेंस थी, जिसकी वजह से वो माइटी इफेक्टिव था इवन इन द पावर प्ले. सो प्रॉब्ली आज का पिच थोड़ा बेहतर था. दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि शाहीन और दूसरे फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा के साथ आपने नया गेंद कराया. बट वंस आपने देख लिया कि शाहीन से नहीं हो रहे बॉल, तो यू कैन बी प्रोएक्टिव. आप उसी वक्त तब्दीली ला सकते हैं, आप अपने उस बॉलर को ला सकते हैं जिसको आप पिछली कुछ सीरीज़ से गेंद कराते आ रहे हैं. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शाहीन कमिंग बैक फ्रॉम अ ले ऑफ के जी अभी ठीक हुआ तो कल ठीक हुआ. सारी सीरीज़ खेलता आ रहा है. द रिज़म isn't there, the pace is not coming, और उसने कुछ भी नया अडेप्ट नहीं किया हुआ. ना कोई स्लोअर वन है, ना कोई बैक ऑफ द हैंड उस तरह से कोई नई. एक होता है ना कि आप एक बड़े इवेंट में जाते हैं तो यू लीव समथिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन ऑफ एंड यू ब्रिंग इन समथिंग न्यू. वो ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट जो उनका स्विंग होता था वो नहीं हो रहा. सो दिस इज़ समथिंग
that might concern लेकिन the सलमान Pakistan भाई यहाँ team पे at टॉस some का भी एक point. फैक्टर है ना, आप देखिए अगर हम टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग की दावत दे रहे हैं, बजाय हम खुद करते 200+ रन करते, उसके अलावा हम उनको जल्दी आउट कर देते तो हमारी नेट रन रेट भी अच्छी होती। तो अब डिसीजन को कैसे देखते हैं टॉस That's a good question. जो है पाकिस्तान को बाबर toss जीतते हैं। आजम, तो this was बाबर आजम। और एक्सपेक्टेशंस का जो पहाड़ बांधा था बाबर आजम से, वो मुझे लगता है उस पर पूरा नहीं उतरे। तो अभी मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में ज़रूर है, लेकिन T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो सलमान भाई बाबर चले गए, अब कोलैप्स ना हो जाए कहीं हम। देखिए पाकिस्तान के पास काफ़ी लंबी बैटिंग है, अभी नवाज हैं, उसके बाद फ़हीम है, तो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक कि हम लोग बाबर को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 to 1 डाउन, अब सडनली बिफोर द बिग इवेंट नंबर 4। सो इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग वेल, तो कोई मेरा मतलब कोई लिखी हुई चिट तो नहीं आई ऊपर से कि इसने खेलना ही है प्लेइंग 11 में। यू कैन ऑलवेज यू नो हैव अ पर्सन जो कि ज़्यादा अच्छी फॉर्म में लग रहा है, आप उसे खिला सकते हैं। बिकॉज T20 क्रिकेट के अंदर आपको कंसोलिडेशन पीरियड अच्छे पिचेस पे कोई ऐसा चाहता नहीं है। So a struggling person, I think, is better rested rather than कि आप उसको drag किया जाए। Samir, I'll come to you also because we have opened the discussion. बाबर आजम के ऊपर ये कोई नई बात नहीं कि आज बात हो रही है। Of course, अभी recently बिग बैश भी गुजरी and we have seen कि बिग बैश की लीग की तारीख की slowest 50 was scored by बाबर आजम. So what is your take? Do you agree to what Salman says कि it's the time? देखिए मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि एज एन इंडिविजुअल, जिस तरह इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बात की कि कोई नई चीज़ आपने लेके आनी है अपनी गेम के में, ऐसा निखार पैदा करना है कि आप ऑपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ लेके आएँ। अभी तक बाबर आजम ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो विटोपरेटिव किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि अगर उन्होंने ये T20 फॉर्मेट खेलना है तो उनको एक गो टू स्ट्रोक जो है वो क्रिएट करना है। अगर आप ऑफ स्पिनर को खेल रहे हैं, आपके पास एक ऐसा स्ट्रोक हो कि अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो शॉट मार के आप प्रेशर को रिलीज़ करें। लेफ्ट आर्मर कर रहा है, सो एज ए बैटर आपके पास आंसर्स होने चाहिए। अभी तक नहीं है। अब अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है तो फिर उनका रोल डिफाइन है। मैं इन माय ओपिनियन उनका रोल ये डिफाइन है कि उन्होंने सी थ्रू करना है कि पाकिस्तान 20 ओवर खेले और उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो सारे एग्रेसिव हैं। अगर वो साहबजादा के साथ खेलते हैं वो बाउंड्री हिटर है। सलमान अली आगा जो हैं वो बाउंड्री हिटर हैं। अगर आप उनकी बात करते हैं उस्मान खान की, इज़ अ बाउंड्री हिटर एंड ही प्लेज अकॉर्डिंग टू हिम, ही प्लेज स्पिन वेल। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, शादाब या आप नवाज के बारे में बात करें, दे ऑल आर स्ट्राइकर। तो इनका जो काम बनता है कि वो रन अ बॉल प्लस ओकेजनल बाउंड्री ये मारते रहें। सो अगर इनका जो भी इस वक्त टैलेंट है उसका यूसेज इन माय ओपिनियन वो प्रॉपर होना चाहिए। So एक है डिबेट बाबर आजम के ऊपर, we will have more discussion on it, but at the moment we have to move towards a short break. Watching our special transmission, we call it Josh Agade, presented by Pepsi and Lifestyle, powered by Glow and Lovely. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching our special transmission. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. एक स्टेटमेंट हमारे सामने है जनाब, जिसमें सलमान अली आगा ने कहा कि हम बाबर और फ़खर को ड्रॉप कर देंगे अगर वो हमारे कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठते. And I will be batting at number 3, which he is doing. But coming back to both of you gentlemen, dropping either Babar or Fakhr, and this is the World Cup happening. I don't believe कि उन्होंने ये बात की हो. No, this has been there. नहीं, अगर कप्तान को थोड़ा सा इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए थोड़ा सा वो होल्ड करना चाहिए. और स्टिल बिलीव कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उनके जो अल्फाज हैं थोड़े से ट्विस्ट हुए हैं. उन्होंने शायद ये कहा हो कि वी हैव चॉइस बिटवीन बाबर एंड फखर, तो हम देखेंगे कौन सूट करता है टीम में. तो कप्तान इसी तरह की बात करेगा. कभी इतना ब्लेटेंट होकर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है और बड़े टूर्नामेंट में आपको देखें, बात एंड ऑफ द डे जो बाबर आजम या किसी की भी आप बात करें, आपके पास प्रीमियम टैलेंट जो है वो अवेलेबल होता है, बट इट्स ऑल अबाउट द राइट यूसेज. आपने उसकी यूसेज किस तरह करनी है टैलेंट की. और ये आई थिंक कि इस वक्त अगर आप सारे प्लेयर्स को देखें जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सेलेक्टर्स ने इनको भरपूर मौका दिया हुआ है. दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई. इनके काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स भी हुए हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट इनको इतना मौका मिला सारे प्लेयर्स को. एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम
کہ یہ اب پاکستان کے لیے جو ہے کوئی اسپیشل کر کے دکھائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے پاس ریسورسز ہیں گیون دا کنڈیشنز. جو شری لنکا کی کنڈیشنز ہیں کوائٹ سملر, اتنا زیادہ ٹرن نہیں ہے جو پاکستان میں ہم نے پچز بنائیں, لیکن یہ ہے کہ سلونیس آف دا پچز جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ فیور میں آ سکتے ہیں اگر ٹیلنٹ کو رائٹ یوسیج کرتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی صحیح بنا کے آگے چلتے ہیں. اچھا سلمان, بریک پہ جانے سے پہلے بھی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ بابر. آج بھی ہمارے سامنے ٹارگیٹ ہے اور آج رن بال کے تھرو ہو سکتا تھا, بٹ بابر اعظم واز ناٹ ریلی ایبل ٹو کیپٹلائز ہز اننگس. آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے, اینڈ آلسو واٹ وڈ یو لائک ٹو ایڈ آن واٹ سلمان علی آغا سیڈ؟ دیکھیے, he has said various things on numerous occasions. He also said کہ حسن نواز is a generational talent, but he is nowhere to be seen. So leave him aside, whatever he said. وہ ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کی ہو, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے جس کی فارم اچھی ہوگی ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے. یا اپوزیشن میں لیٹ سے اگر 2-3 لیفٹ آرم اسپنرز ہوں یا ایک لیگ اسپنر ہو تو پھر آپ لیفٹ ہینڈر کو اندر لے آئیں گے مڈل میں انسٹیڈ آف رائٹ ہینڈر. اٹ کین بی اینی تھنگ, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ فارم کو پریفر کرتے ہیں ایک بڑے ٹورنامنٹ کے اندر ریگارڈلیس آف دا بگ نیم. آئی تھنک دا فارم شوڈ بی ویلیوڈ, اور کرنٹ فارم جیسے عامر بھائی نے کہا دونوں کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, تو بابر دین شوڈ اسٹک ٹو ہز رول. ابھی اس کے سامنے شاداب ہے, نواز ہے, فہیم ہے, 3 ہٹر ہیں, آپ کیوں مارنے جا رہے ہیں چھکا؟ آپ سنگل لیجیے. آپ کا جو رول آپ کو دیا گیا وہ یہ ہے ٹو فنش دا گیم, ٹو اسٹے دیئر. تو پھر آپ کا کام نہیں ہے کہ سامنے ہٹرز کے ہوتے ہوئے آپ اپنا رسک لیں, اپنی وکٹ گنوائیں اور پریشر واپس ٹیم کے اوپر آ جائے. سو فار اے مین آف ہز ایکسپیرینس اور ہز کلاس, آئی تھنک اتنی انڈرسٹینڈنگ تو آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ اس اوکیزن پہ یو آر دیئر ٹو فنش دا گیم, ناٹ ٹو شو پیپل کہ میں نے چھکا مارنا سیکھا ہے. آئی تھنک یہ چیز وہاں ایک چیز میں ایڈ اس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جتنا ایکسپیرینس ہے انڈر ہز بیلٹ, آئی تھنک ہی از دا ہائیسٹ اسکورر بالکل ہی ہے T20 کرکٹ. تو ان کا اب اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ اگر میری لمیٹیشن ہے تو اوکے دس از مائی لمیٹیشن, اور جو میرے ارد گرد ٹیلنٹ ہے میں نے ان کے ساتھ آگے کس طرح گیم کو لے کے جانا ہے. کپتان بھی رہیں, از دا سینئر موسٹ پلیئر ان دا پاکستانی سائڈ, تو ان کو اپنے ارد گرد لوگوں کو کھلانا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. اتنا زیادہ ان کو وہ فلیمبائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ لمیٹیشنز ہیں, اور آپ کو ایز این انڈیویجول اپنی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو ریکگنائز کرنا ہے. اگر آپ آنیسٹلی اس کو ریکگنائز کریں گے اور وہ جو فالس کانفیڈنس ہے اس کو تھوڑا سا پرے کریں گے تو آپ کے لیے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بالکل. سلمان بھائی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کچھ سابق کرکٹرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی سلمان علی آغا سے سیکھنا چاہیے بابر اعظم کو, یعنی اگریسو جو اپروچ لے کر آئے ہیں گیم میں, کیونکہ ایڈوانس کرکٹ چل رہی ہے, تو اتنے بڑے بیٹر بن چکے ہیں سلمان علی آغا کہ بابر کو اب ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک سلمان کا نا ایٹ لیسٹ ہی ہیز ٹیکن اے ڈیسیژن اینڈ فالوڈ اٹ ود سم ایکٹ. بابر سیمز ونریبل اینڈ ہی از اوپن ٹو آل آئیڈیاز. یعنی کہ کوئی کوچ آیا اس نے کہا تم ایسے کھیلو تو ویسے کھیلنا شروع ہو گیا. جیسے عامر بھائی نے کہا نا کہ آپ کپتان بھی رہے ہیں, آپ سب سے سینئر موسٹ ہیں, آپ میکسیمم رنز کر چکے ہیں ورلڈ T20 کے اندر, تو پھر آپ کے کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس میں دیر از نوائز, لوگ بتاتے ہیں, بٹ یو پک اپ کہ جو کام کی چیز ہے اور باقی یو جسٹ لیٹ اٹ بی. تو آئی تھنک کہ بابر اس معاملے میں کافی ونریبل اور کچے نظر آئیں. وہ اپروچ نہیں ہے ایک پختہ ایک میچیور بیٹسمین کی. فار ایگزامپل اسٹیو اسمتھ نے انہیں نہ کر دی بگ بیش میں, کیونکہ اس نے کہا باؤنڈری چھوٹی تھی, وہ پاور سرج کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ پک لڑنا تھا, وہ اچھا کھیل رہا تھا, اس نے بیک کیا, اس نے 4 چھکے مار دیے. سو اٹ ٹوک اے ڈیسیژن جو کہ غلط بھی ہو سکتا تھا, چھکا کیچ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اسے کانفیڈنس تھا. بابر میں یہ ڈیسیژن لے کے اون کرنے والی جو کیپیسٹی ہے نا وہ نظر نہیں آتی. اس کا میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں مثال. یہ تھے ورلڈ کپ 2000 جو USA والے میں کیپٹن محمد عامر نے کیا سپر اوور. ان سے پوچھا گیا کہ وہ سپر اوور کس نے دیا, انہوں نے کہا جی ہم سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا. عامر نے سیکنڈ لاسٹ اوور میں 4 رن دے کے آپ کو میچ بچا کے دیا تھا. آپ کہو کہ اس نے اچھا اوور کیا تو میں نے اسے اوور دیا, آپ کہہ رہے ہو میرے کوچ نے اور اس نے مل کے. دس ٹیلز یو دا کیپیسٹی آف ٹیکنگ اے ڈیسیژن اینڈ اوننگ اٹ ازنٹ جسٹ دیئر. تو یہ ویکنس ہے اس کی. بٹ آن اے لائٹر نوٹ آپ نے بات کی کہ اس نے ڈیسیژن لیا اسٹیون اسمتھ نے, بٹ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہو سکتی تھی. He could have discussed that with Babar Azam because Babar got really pissed off and this was the discussion. اور فینس نے جس طرح کرٹیسائز کیا سوشل میڈیا پہ جا کے, پہلے سٹوئنس کے ساتھ پھر اسمتھ کے ساتھ, تو وہ بھی بڑا ایک حیران کن تھا جا کے. What is your take on this as a former test? Look, Australians have a ruthless cricket culture. They are performance oriented people. They don't care کہ سامنے والا کیا سوچے گا. یہ رکھ رکھاؤ ہمارے ادھر ہے. اگر یہاں پہ سامنے اسٹیو اسمتھ ہوتا اور بابر اس کی پوزیشن میں ہوتا نا تو اس نے پہلے جا کے اسے ریکویسٹ کرنی تھی.
ہو سکتا ہے پہلے باہر سے بھی کوئی ریکویسٹ کرتا فرینچائز کرکٹ کے اندر, بٹ آسٹریلین کلچر از ویری ڈفرینٹ ٹو آرز. دے آر پرفارمنس اورینٹیڈ پیپل, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کسی کو بھی کرتے. انہوں نے ڈیسیجن سوچا, انہوں نے لیا ہے, انہوں نے کیا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے دے ہیو ون واٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈو, what they have achieved. اور اس میں کوئی آئی تھنک اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ ill feeling ڈیولپ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ جب دونوں بیٹسمین بیٹ کر رہے ہو تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کسی دن اگر میں اچھی بیٹنگ کر رہا ہوں تو سلمان نہیں ہو رہا, سلمان ول ٹیل می کہ آپ اس بالر کو جو ہے وہ زیادہ فیس کرو. میں اگر تھوڑا سا کسی کے خلاف اسٹرگل کر رہا ہوں, میں سلمان کو کہوں گا کہ یار اس کو ذرا تم دیکھو, میں دوسری طرف سے سنبھالتا ہوں. اٹس آل اباؤٹ کمپلیمنٹنگ ایچ ادر. اگر اسے یہ ڈیسیژن کیا ہے تو اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن میں بابر کے بارے میں صرف یہ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ ہم. دیکھیں اگر اس کو سلیکٹ کر لیا تو آپ یہ بات کریں کہ اس کے ٹیلنٹ کی یوسیج کیا ہوگی. یہ ورلڈ کپ سے پہلے کی باتیں ہیں, از ناٹ گڈ فلاں ڈوئنگ یہ وہ. اب بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ٹیلنٹ ہم اور جو ایکسپیرینس ہے وہ کس طرح یوز کریں, اور یہی سارا پوائنٹ ہے. اور یہی پاکستان مینجمنٹ کا جو ہے چیلنج ہے کہ اگر آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ دیٹس ہاؤ بابر اعظم's ٹیلنٹ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ. ناؤ شو اس سمپل. نا ٹاکنگ اباؤٹ بابر اعظم, آج کیچ ہی بڑا انہوں نے ایک اچھا کیچ کیا, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جناب ابھی تک جو نیوز ہے وہ یہی ہے کہ 37 رنس جو ہے وہ وی نیڈ 37 runs on 30 balls. 111 is the score on the loss of 5 wickets. We have to move towards a short break. ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہے, which is Josh Jagadir presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching our special transmission. We call it Josh Jagadir, presented by Pepsi and Lifebuoy, powered by Glow and Lovely. جناب ہم بات کرتے ہیں آج کے میچ کے اوپر. ابھی بھی پاکستان is still trying to chase, لیکن جیسے ہی the moment بابر has lost his wicket, اس کے بعد کوئی بھی stay نہیں کر سکا. I'll come to you, امیر. ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی فارمیٹ ہو, بابر کی وکٹ گرنے کی دیر ہوتی ہے and then we collapse. ہمارا جو اسٹارٹ تھا 151, 184, 150 کا اسٹرائک ریٹ سے ٹاپ آرڈرز نے کھیلا, پر اس کے بعد سچویشن وہی ہے. دیکھیں اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو پاکستان نے بڑا ٹورنامنٹ کا کبھی اچھا آغاز نہیں کیا ہوا. شاز و ناظر اس طرح کا ہوا ہوا, آج بھی وہی ہے. لیکن جو میرے لیے سرپرائزنگ چیز یہ تھی کہ آپ کو رانا بال سے بھی کم جو ہے وہ چاہیے تھا, اور آپ آرام سے اوور دا لائن جا رہے تھے سنگل کر کے. لیکن آپ کو, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو چھکے چوکے مارنے کی کیا ضرورت تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کام ہے, اف یو آر ناٹ پلئنگ اگینسٹ انڈیا, یو ہیو ٹو ہیو آل دا میچز میں 2 پوائنٹ. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ اپنے 3 میچز جیت جاتے ہو, اگر اس میں ایک بارش کی بھی نظر ہو جاتا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نمیبیا جو ہے وہ انڈیا کو ہرا دے گی, یا یو ایس اے ہالینڈ جو ہے وہ ان کو ہرا دے گی. یہ دونوں ٹیموں کا یہی ہے کہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جب راؤنڈ کے میچز ختم ہوں گے تو ان کے صرف 2 پوائنٹس ہوں گے موسٹ لائکلی. یہ بارش کی وجہ سے ایک آدھا ان کا زیادہ پوائنٹ بن جائے گا. تو پہلی میچ میں آپ کو نیٹ رن ریٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے ایز ان ٹو اے بگ ٹورنامنٹ کرنا, پہلے میچ جیتو, اگلے میچ میں جا کے آپ جو ہے وہ نمیبیا کے خلاف اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا نیٹ رن ریٹ امپروو کرنا ہے, then go for it. لیکن اتنا زیادہ ایڈونچرس ہونے کی آج ضرورت نہیں تھی. لیکن آئی ہوپ کہ فہیم اشرف جو ہے ڈو دا جاب فار پاکستان. انہوں نے بڑی زبردست بالکل بہت اچھی ہیٹنگ کر رہے ہیں, 2 چھکے لگا چکے ہیں, 21 رنز بنا لی ہیں, اور سنسنی خیز تو ہو چکا ہے. لیکن سلمان بھائی لگ رہا ہے کہ میچ ہماری گرفت میں آ چکا ہے دوبارہ. تو شاہین کو پہلی اسٹرائک دے دینی چاہیے تھی فہیم کو, جیسے وہ بیتو کے کچھ شاٹس کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہین بھی اپنے آپ کو کچھ آل راؤنڈر تصور کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اکثر وہ لاسٹ بال پہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں بھاگنے کے لیے. پریمیم فاسٹ بولر نہیں کہا آپ نے, ایسا ہی تھا. لیکن فہیم پچھلے کافی عرصے سے جب بھی پاکستان پہ پریشر آیا, فہیم نے ڈیلیور کیا ود دا بیٹ ود دا بال, ایون ان دا فیلڈ. آج بھی اس نے فیلڈنگ بھی کافی اچھی کی ہے. سو آئی تھنک ایک امپورٹنٹ ممبر اس حوالے سے ہے کہ وہ کہہ لیں کہ جب مشکل آتی ہے تو ہی از ون مین اسٹینڈنگ. اس نے پاکستان کو پل آؤٹ کیا, اور لائکلی آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ آلموسٹ ہو ہی گیا, 5 رن رہ گئے لاسٹ اوور میں. ٹو مچ فرام ہم, ہی ہیزنٹ بین ان دس بزنس ایز اے پلیئر ٹو ریڈ اے سچویشن
یہ وہ والے کوچ ہے جنہوں نے کہا تھا اسپنر کا تو ہاتھ پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو مجھے ان کے کرکٹنگ کریڈینشیلس کافی کلیئر ہو گئے تھے اسی دن. آئی تھنک ہی از مور آف اے مین مینیجر جو لوگوں کو الائنڈ رکھتا ہے, وچ از ڈوئنگ ویل. لیکن جو ٹیکنیکل پارٹ ہے, اب آپ 10 سال سے پاکستان کھیل رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی اب آپ نے ایسے بندے سے پوچھنا جس نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں زندگی میں, وہ بتائے گا کہ آپ نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے. آئی تھنک اٹ از مور ریسپانسبلٹی آف دا پلیئر ٹو ریئیکٹ اکارڈنگلی. بالکل. اچھا, جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ آئی کم بیک ٹو دا پریسر آف سلمان, جہاں انہوں نے کہا کہ جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو ہم ول سی کہ ہم نے کمبینیشنس کے ساتھ وٹ ایلس ٹو ٹرائی آؤٹ. از اٹ ٹو ارلی ٹو سے کہ آج کے میچ کے بعد, بیکاز ہم کوئی کنونسنگلی تو نہیں ون کیا, وی اسٹرگل رائٹ, ہمارے بیٹنگ آرڈر میں نظر آیا کہ مڈل آرڈر کل بھی ایشو تھا, آج بھی ایشو ہے. تو ڈو یو تھنک کہ نیکسٹ میچ میں چینجز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال کہ آپ کو اتنا زیادہ جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, صرف جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جو کرنے کی کوشش کی مائک ہیسن نے شروع میں آ کے, انہوں نے ٹرانسفارمیشنل چینج لانے کی کوشش کی. وہ ہمیشہ جو ہے اس کو آپ کہہ لیں ڈبل ایج سارڈ ہے. جب آپ انکریمنٹل چینج کی بات کرتے ہیں تب آپ کو جا کے امپروومنٹس نظر آتی ہیں. سو آئی تھنک جو ہمیں چاہیے پاکستان ٹیم کو وہ ہے انکریمنٹل چینجز اور اڈیپٹیشن. وہ اگر ہم لوگ سیکھ لیتے ہیں تو آئی تھنک جتنا ٹیلنٹ پاکستان ٹیم میں ہے, دیکھیں پوری دنیا اس وقت جو ہے جو کرکٹنگ برینز ہیں وہ شری لنکا اور پاکستان کو جو ہے وہ بہت ڈینجرس ٹیمیں سمجھ رہا ہے گیون دا کنڈیشنز. وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں دے کین سرپرائز ایوری بڈی, اور یہ بلیک ڈارک ہارسز ہیں. سو اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے اپنا کانفیڈنس اوپر لے کے جانا چاہیے اور اپنے پہ بلیو لے کے آنا چاہیے کہ اگر سارے کہہ رہے ہیں تو ہمارے میں کچھ تو ہے. So do you believe in this? We are dark horses? There is no reason why not to believe. پاکستان نے پچھلی کافی سیریز اچھی کھیلی ہیں, بٹ اگر دیکھیں اپنی غلطیاں ہی کم کرنی ہے نا, وہ کریں گے تو ریزلٹس بیٹر ہو جائیں گے. اچھا سلمان بھائی, سائم کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم ہمیشہ جو ہے کنفیوز نظر آئے ہیں کہ وہ بیٹر ہیں یا بولر. ہم ایشیا کپ میں دیکھیں 6 گولڈن ڈکس ہیں ان کے, اور جب بھی بڑے ایونٹس آتے ہیں اس میں پرفارم نہیں کر پاتے, لیکن جو بائیلیٹرل سیریز ہیں اس میں تو ان کا بیٹ بہت چلتا ہے, 9 لک شاٹس, بڑے اسٹائلش بیٹر بن جاتے ہیں. تو ایونٹس میں کیا زیادہ پریشر اپنے سر پہ لے لیتے ہیں؟ دیکھیں اگین آج بھی بہت اچھا سٹارٹ انہوں نے لیا تھا, تو تھوڑا سا ہی نیڈس ٹو ریئلائز کہ جب آپ اچھا سٹارٹ لے لیں تو بیسک کرکٹ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی وکٹ تھرو نہ کریں. ان کی جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے ایک ارلی امپیکٹ ڈالنا ہے, 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ 20-25 رنس کرنے ہیں, دین ہی از فری ٹو گو, وہ جو مرضی کرتے ہیں. آئی تھنک یہ وہ چیز ہے جو اس کو تھوڑی بہتر کرنی ہے کہ اگر آپ اتنے اچھے پلیئر ہیں, آپ کے پاس اتنے شاٹس ہیں, سو اف یو آر ہیونگ اے گڈ ڈے, آپ کو اچھا گیم نظر آ رہا ہے, آپ کے بیٹ میں لگ رہا ہے, تو تھوڑا وقت اور گزاریں, اپنے اسکورس کو بھی بڑھائیں اور ٹیم کو بھی کمفرٹ زون میں لے جائیں. یہ چیز ہے جو شاید ان کے ذہن میں, امپیکٹ پلیئر آج کل ایک فریز ہے نا جو بڑا یوزڈ ہے, اٹس بز ورڈ, تو وہ ذہنوں میں کافی لڑکوں کے بیٹھا ہے. اسٹرائک ریٹ ہو گیا کہ آپ آئیں اور آپ اپنا کام کریں اور آپ نکلیں, آپ ایک امپیکٹ ڈالیے اور جائیے. آئی تھنک کہ یہاں پر جو پلیئر ہے اسے بڑا مینٹلی کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. بالکل. ہمارے اسکواڈ میں ایک بولر ہے جس کو میں جادوگر کہتا ہوں سارا, ان کا نام ہے عثمان طارق. عثمان طارق, ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے انڈین میڈیا نے کہ کہتے ہیں جی ڈیلے ہے, خدا نہ خواستہ ان کے جیسے ہم کیدار جادو کو دیکھیں, اشون کو دیکھیں, ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا, لیکن عثمان طارق کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ڈیلے ہے تو انتظار کریں, اور کیا ہو سکتا ہے. مطلب ہم آپ کو بتاتے چلیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں سلمان بھائی, اگر عثمان طارق کی بات کریں, وہ کہا جا رہا ہے پروپیگنڈا ہوتا ہے انڈین میڈیا میں, بہت ان کا ڈیلے ایکشن میں. کیدار جادو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, جسپریت بمراہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم عثمان طارق کو دیکھیں, پی سی بی سے بھی اور ایون آئی سی سے انہوں نے اپنا ایکشن کلیئر کروا لیا ہے, تو کیوں خواہ ان کو کھینچا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے ان کے ایکشن میں, یا ویسے ڈر چکے ہیں وہ لگتا ہے عثمان طارق سے جس طرح انہوں نے بولنگ کی آسٹریلیا کے خلاف؟ ہمارے اس ٹائم پہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں ان کے ساتھ, اور جس طرح کی ڈیبیٹ یعنی چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, ناٹ امنگ دا سین وائسز, لیکن جو شرارتی لوگ ہیں تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, وہ یہ تھوڑی کہیں گے بڑا اچھا کوئی نئی ورائٹی آ گئی اور از اے ویری گڈ پراسپیکٹ. دے ول ڈاؤن پلے واٹ ایور پاکستان برنگز اپ. سو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے ایسی چیز کو فرام دا انڈینس. اینڈ آئی تھنک اس میں اگر آپ آسٹریلین پوڈ کاسٹرز کو دیکھیں اور جو کرکٹرز ان کے بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ از جسٹ اے بولر ود اے ڈفرنٹ ایکشن, ڈفرنٹ اپروچ. کسی نے, بلکہ انہوں نے کیمرون گرین کی اس حرکت کو کرٹیسائز کیا جنہوں نے تھرو کا اشارہ کیا تھا آؤٹ ہونے کے بعد. سو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر اراؤنڈ دا ورلڈ کہ کوئی 2 دفعہ کلیئر ہوا ان کا ایکشن, ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرسٹ ٹائم آ کے وہ بولنگ کر رہے ہیں. سو لیٹ انڈینس ڈو واٹ دے وانٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی تھنک وہ جب بھی کھیلیں گے ہی ول بی ویری افیکٹو. ناؤ سنس آپ نے بات چھیڑی دی ہے بھارت کی, سو میرا لاسٹ یو, what is your take on this decision which has been taken by the government of Pakistan and PCB also? The match
از ناٹ ہیپننگ ایٹ دا مومنٹ, ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے فارمر کرکٹرز ہیں وہ بھی یہ ٹیک رکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیسیجن ہو گیا ہے تو یہ ایک بریک تھرو بھی ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں میں تو اس چیز کا حامی تھا پچھلے 10 سال سے کہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. 10 سال سے آپ کی جو پرائڈ اور انٹیگریٹی کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر آپ کہیں گے یار یو کیپ دم ایٹ آرمس لینتھ. اور جو انہوں نے لاسٹ ایشیا کپ میں کیا ہے, آئی مین آپ اسپرٹ آف دا گیم کو ہرٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایک جو اسپورٹس کی چیز ہے کہ وہ نیشنز کو, لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, جب آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے, ٹرافی نہیں لیں گے, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم نے کھیلنا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر سارے سناریو کو دیکھا جائے تو اگر آپ ہاتھ نہیں ملاتے, سارا نہیں کرتے, پھر آپ میچ کھیلتے ہو پاکستان کے ساتھ, یہ کوئی آپ کی آبلیگیشن نہیں ہے, پھر پورا کرو نہ کھیلو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, دانت دکھائیں, ٹھیک ہے. اب پوری دنیا ہلی ہوئی ہے. دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہوا ہے ہمیشہ سے. پاکستان کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے, اور یہ جو انڈیا بہت بڑا پروپیگنڈا کرتا ہے نا کہ جی ہم بڑے پیسے لے کے آتے ہیں تو آپ انویسٹ کر کے اس سے کمائی کرتے ہو نا. اگر آپ ٹیلی ویژن رائٹس بڑے مہنگے خرید رہے ہو تو اس کے اوپر کمائی بھی تو کر رہے ہو, وہ آپ کسی کے اوپر احسان تو نہیں کر رہے. اور وہ ویلیو جو بڑھی ہوئی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آسٹریلیا اور جو انگلینڈ کا میچ ہوتا ہے, سب سے بڑی رائیولری تو وہ ہے نا, پرانی رائیولری. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی رائیولری ڈیولپ ہوئی. پیسہ کہاں سے کماتے ہیں وہ؟ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئی سی سی کی بات کر رہے ہیں, جو یہ ٹورنامنٹ اسپانسر ہوا ہوا ہے, کتنے انڈین اسپانسرز ہیں؟ ایمریٹس ہے بڑا اسپانسر, پیپسی اور دوسرے اسپانسرز ہیں. تو پھر یہ کیا کلیم کرتے ہیں؟ ایکچولی جو ان کا کلیم ہے اس کو کسی نے جو ہے چیلنج نہیں کیا ہوا. بھائی اگر آپ پیسے کما رہے ہو, اگر آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہو تو اس کے اوپر آپ اس سے دگنا تگنا کما بھی رہے ہو, تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. اور اگر آپ ہماری وجہ سے اتنی کمائی کر رہے ہو اور آپ ہمیں آنکھیں دکھاؤ گے, اور ہم نے کرکٹ کے لیے اتنا کیا, ہم آپ کے ملک میں بھی گئے, انڈیا میں جا کے ورلڈ کپ کھیلا, حالانکہ لوگ کہہ رہے تھے نہیں کھیلنا چاہیے. پھر ہم نے احمد آباد میں جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا, وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے میچ کھیلا. لیکن آپ کسی جگہ پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ کو بتانے کی تو ضرورت تھی. اب دیکھیں نا کتنا واویلا مچا ہوا ہے, کتنے ترلے کر رہے ہیں پاکستان کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ویلیو ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو انڈر سیل کیا ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی آپ کو اور زیادہ ترلے آئیں گے, آپ فکر نہ کریں. سلمان, I'll come to you as well کہ according to him ہم نے اپنے آپ کو کئی سال سے انڈر سیل کیا ہوا تھا, اور اب the government of Pakistan and Mohsen Naqvi also they have taken a stance. Do you think کہ یہ واقعی ایک آئی سی سی, بیکاز آئی سی سی رول کرتا آیا ہے, اور ایک اور ناصر حسین مینشن آلسو کہ اگر یہی سٹانس بھارت لیتا تو کیا آئی سی سی یہی کہتا کہ ہم آپ کو ناک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی, ان مائی اوپینین بات یہ ہونی چاہیے تھی آئی سی سی میٹنگ میں, آئی سی سی کی میٹنگ میں بات یہ ہونی چاہیے کہ انڈیا از ناٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹو ہوسٹ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس, کیونکہ یہ بڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اولمپکس کی. آپ یہاں پہ یہ کریٹ کرتے کیس کہ بھائی انڈیا کنڈیوسو نہیں ہے. اگر پاکستان کی ٹیم وہاں پہ ورلڈ کپ کھیلنے جاتی ہے اور آپ پاکستان کرکٹ کے فینس کو آپ ویزا نہیں دیتے, بنگلہ دیش جا رہا ہے اس کے فینس کو آپ ویزا نہیں دیتے, جو پاکستانی بورن ہے اس کے ویزے کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں, تو دس از ناٹ ہیلدی انوائرمنٹ. تو آپ کہتے ہیں کہ آئندہ سے انڈیا میں کوئی بڑا ٹورنامنٹ نہیں ہوگا. تو یہ کیس بھی اگر اس طرح لڑتے تو انڈیا کو اور زیادہ جو ہے ہم لوگ جو ہے وہ پسینے ان کا نکلواتے. Yeah, because there are so many factors. I remember 2023 کا جو ورلڈ کپ تھا, exactly Pakistanis they had to go through this, visas نہیں مل رہے تھے. سلمان آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں I fully agree with عامر بھائی کہ India has just taken it too far. بالکل ایک گرمپی ضدی بچہ, superiority complex آیا ہوا ہے. Yes, arrogance کی حد تک جو ہے نا superiority complex ہے, اور just on the basis of کہ جی ہم اگر آپ پیسہ لاتے ہیں تو آپ کے تو پیسے بچ گئے, پاکستان نے کہا ہم نہیں کھیلتے, رکھ لو سارے, ٹھیک ہے. پھر ڈسٹربنس کس بات کی ہے, پھر تو زیادہ بچ گئے. تو یہ جو آتے ہیں یہ پاکستان سے کھیل کے آتے ہیں, یہ خالی ورنہ تو ڈومیسٹک میں ایک سال ایسا کریں خود ہی کھیلیں آپس میں, چھوڑ دیں کسی سے نہ کھیلیں, سارے پیسے بچا لیں, پتہ لگ جائے گا کتنے بچتے ہیں. یہ کامن سینس ہے, یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں.
عجیب و غریب پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہم پیسہ لاتے ہیں. ابھی پیسہ لاتے ہو جب انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہوتی ہے, جب پاکستان سے انگیج کرتے ہو. جب نہیں ہوئی تھی نا 2007 ویسٹ انڈیز کے ورلڈ کپ میں, پاکستان ہارا تھا آئرلینڈ سے, یہ ہارے تھے بنگلہ دیش سے, ورلڈ کپ کا سارا ریونیو خراب ہو گیا تھا, براڈ کاسٹر زمین پہ آ گیا تھا. تو پاکستان کو تبھی ریئلائز کر لینا چاہیے تھا. عامر بھائی نے 10 سال پہلے کی بات کی نا, یہ 18 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ براڈ کاسٹر کے برے اثر ہو گئے تھے ویسٹ انڈیز میں. اس کے بعد سے آج تک شیڈیول پاکستان بناتا ہے, ہر گروپ میں انڈیا پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں, ہر جگہ یہ گراؤنڈ بنائی جاتی ہے کہ اگلے راؤنڈ میں پھر کھیلیں, آئسنگ آن دا کیک ہو. تو یہ ساری جو فائنینشیل ایکٹیویٹی میں پاکستان کا ہونا, ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. تو اگر اس میں پاکستان کے بغیر بات چلتی ہوتی تو آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمیں اسپیئر کرتے, یہ کبھی بھی نہیں آپ کو ساتھ رکھتے. سو اٹ از یو نو رائٹنگ آن دا وال کہ انڈیا جو پروپوگیٹ کر رہا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ورنہ جو ہاتھ نہیں ملا رہا وہ تو شکر کرے نہیں کھیلنے آ رہے. آپ کس طرح یار, کسی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین, اس کے بعد وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ٹرافی کو کر رہے ہیں. بالکل جی, آغا صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہی مومنٹم کو ہم آگے لے کے چلیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سارا جو پہلا میچ ہوتا ہے آپ کے لیے جیتنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن آج ہیٹس آف ٹو پاکستان, ہمیں ایک اچھا سٹارٹ مل گیا. اب آگے ہمارا مقابلہ آپ کو پتہ ہے یو ایس اے سے بھی, نمیبیا سے بھی, تو لگتا ہے وہاں بھی ہم فتح کے جھنڈے گاڑ دیں گے. بٹ آئی وانٹ ٹو آسک, یہ کہہ رہے ہیں اچھا سٹارٹ مل گیا, تو وہ تو فہیم رانا جی کی وجہ سے were able to pull it off. Otherwise do you think یہ اچھا سٹارٹ ملے ہمیں؟ دیکھیں پاکستان کی ٹریڈیشن ہی رہی ہے یہ بڑے ٹورنامنٹ میں ہم اچھا سٹارٹ نہیں کرتے, لیکن ہم اپنی گیم کو جو ہے سدھارتے ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں مین آبجیکٹو تھا کہ آپ نے میچ جیتا ہے, اور فہیم اشرف نے یہ پہلی دفعہ آپ کو میچ نہیں جتوایا. اس لڑکے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی سچویشن کو وہ ہینڈل کر جاتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوتا ہے. یہ ایسی بس لکی کہ کیچ ڈراپ ہوا, لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیتنے کے بعد جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ریئلائزیشن ہوگی, اور وہی کپتان نے بات کی کہ ہمیں جو ہے میتھڈ اپنا جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بریک سے پہلے ہم نے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ اگر آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ جیتے ہو, جیتنے کے بعد آپ نے اور زیادہ ہمبل ہونا ہوتا ہے, اور آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ جو ہیں ہر کسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین, اور اس کے بعد وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین, اس سے آپ ٹرافی نہیں لے رہے, تو کیا آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہو؟ یہ گیم جو تھی کرکٹ کی, یہ سفید کٹ جو پہنی جاتی تھی, اٹ واز ریناؤنڈ ایز جینٹلمینز گیم. اس میں کہاں گئی وہ والی چیز؟ تو آپ خود خراب کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کو کچھ نہ کچھ دکھانے کی ضرورت تھی. ابھی تو ہم نے دانت دکھائے ہیں نا, ابھی چکی نہیں ماری. No, but the recent news says کہ ICC PCB in back channel talks to resolve India boycott. So اب یہ بات بھی چل رہی ہے until you know the time comes جب میچ ہو, تو یہ بھی possibility ہے کہ resolve بھی ہو سکتا ہے. Now this is what the news says. دیکھیں ترلے تو ہو رہے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے ایک ترتھلی مچی ہوئی ہے, تو ترلے بھی ہو رہے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سنگاپور کے جو کرکٹ بورڈ کے ہیڈ ہیں, وہ آئی سی سی کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں. شری لنکا گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹرائی کر رہی ہے, کیونکہ ادھر 20,000 کمرے بک ہیں. ٹھیک, اس کے بعد باکسز پہ ٹکٹس پہ کیوں بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ انڈیا پاکستان کے میچ پہ اکنامک ایکٹیویٹی کتنی زیادہ ہے. صرف انڈیا کے لیے نہیں, جہاں پہ یہ میچ ہو رہا ہے وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے. آپ ایک دن پہلے تو پہنچو گے, ایئر لائن کی بھی ٹکٹیں بک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. سو یہ ایسا میچ ہے کہ جو پوری دنیا کی توجہ جو ہے اپنی طرف جو ہے مبذول کرواتا ہے. You know, you're right actually, because I was in Karachi, I was hosting this Commonwealth Parliamentary Association conference there. There were delegates and they kept asking about Pakistan-India match. All the delegates, they were concerned about India-Pakistan match. یہ انڈیا پاکستان کا جو میچ ہے, صرف جب آپ ٹیلی وائز جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے, پاکستان میں رائٹس بک رہے ہیں. اب تو الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ یہ سوشل میڈیا بھی, اب اس کے انٹرنیٹ کے اوپر بھی ایونیوز آ گئے ہیں, اس کو بھی بیچ رہے ہیں. امریکہ, ویسٹ انڈیز, یہ دنیا کے ہر کونے میں جو ہے یہ جو براڈ کاسٹ رائٹس بیچتے ہیں. تو پیسہ تو صرف اور صرف اس میچ کی وجہ سے. باقی کتنے ایکسپیکٹس ہو, آسٹریلیا کی کیا آبادی, کتنی آبادی, تھوڑی سی آبادی ہے. نیوزی لینڈ کی کتنی ہوگی,
उधर कितने आई बॉल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनके एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया में कितने फैले होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बाकी मुल्कों की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात करें, कितने एक्सपर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सो ये हर जगह पे जो है वो जाता है और ये हमें जो है वो एमी शमी समझ रहे थे। अब आई थिंक ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और मोहसिन नकवी साहब ने और पाकिस्तान आर्मी ने जो ये डिसीजन किया, वी फुली बैक दैट, फुली बैक दैट। देखें, आपकी प्राइड, इंटेग्रिटी से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती। आप समझते हैं कि हम पता नहीं कौन एमी शमी हैं, अब इनको पता लगा है, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हाँ, एंड में देखें, जब आप इंटरनेशनल फोरम के ऊपर हैं तो अगर आपकी कुछ बातें मानी जाती हैं, अगर आपकी बातें मानी जाती हैं और आपका जो स्टांस है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और आपको रिकग्नाइज किया जाता है कि यू आर द वाइटल कॉग इन आईसीसी, तो फिर आप पेव कर सकते हो। मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमने रिजॉल्व करना है वो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। मैं ऐड करना चाहता हूँ बात कि आईसीसी ने भी कह दिया कि बाज़ाब्ता तौर पे जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई मेल जमा नहीं करवाई हमें। और सूर्य कुमार यादव को हम देखें, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम 15 को मैच खेलने जाएंगे और हमें यकीन है कि हो सकता है कि पाकिस्तान यू टर्न ले ले और हमारे खिलाफ मैच खेल ले। तो वो तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनको तो ये बात करनी नहीं चाहिए, वो तो हाथ नहीं मिला रहे थे, वो तो ये नहीं कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि मैच होना चाहिए। भाई अब सब्र करो ना। देखिए, पूरी दुनिया इस वक्त कोशिश कर रही है कि इस चीज़ की रेजोल्यूशन कोई ना कोई हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट होगा। आज अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, उसके बाद फिर दूसरे भी कहेंगे कि हाँ यार शेर होंगे कि ज़रा पकड़ो। क्योंकि देखिए, सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं, अगर आप समझते हैं ना कि वो बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं हुआ, वो भी खुश नहीं है कि इतनी ज़्यादा डोमिनेंस, ये एक तरह से पावर का जो बैलेंस है वो टोटली ख़राब हो गया हुआ है। हर चीज़ में आप कहें कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई आप अपनी सिर्फ क्रिकेट करके देख लो ना, 1 साल 1-2 साल, अगर आप ये वाली कमाई जो पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में करते हो, आप किसी और अपने इवेंट में कर लो तो ठीक है। बिल्कुल सलमान। और श्रीलंकन बोर्ड की अगर हम बात करें, उन्होंने भी एक लेटर लिखा है पीसीबी को कि आप खुदा के लिए भारत के खिलाफ मैच खेलें, क्योंकि हमारी टूरिज्म जो है वो बहुत इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे सवाल आता है कि बांग्लादेश के मामले पर श्रीलंकन बोर्ड क्यों खामोश रहा है? वो भी आईसीसी को कह सकता था कि हम बांग्लादेश के मैचेस अपने मुल्क में करवा लेते हैं। तो ये डॉलर की पट्टी आंखों में क्यों बंधी हुई है बोर्ड्स की? श्रीलंकन बोर्ड, अदर बोर्ड्स। इकोनॉमिक्स जो है ना वो अपनी तरफ बेंड कर लेती हैं चीज़ों को दुनिया में। आप किसी भी मामले में देख लें, मतलब ये तो पैसा जीत रहा है और क्रिकेट नीचे जा रही है, ये समझ आ रही है मुझे। देखिए, क्या नहीं नीचे जा रहा, क्या अपनी जगह पे है, या व्हाट इज राइजिंग, यू नो। आप फेयरनेस नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो शोर भी पड़ा है, पाकिस्तान ने जो ये अच्छा फैसला लिया है, इसमें बेसिकली तो इकोनॉमिकली हिट हो रही है, तो सबको तकलीफ है ना, वरना तो हाथ नहीं मिलाना था, वरना तो ये यहाँ है क्यों, ये एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, इनको होना नहीं चाहिए। वही लोग हैं ना जिनका पानी बंद किया था, फिर भी इस्तेमाल नहीं किया, तो पता नहीं क्या करते हैं। हाथ मिलाने से पहले उन्होंने लंच भी किया मोहसिन नकवी साहब से, फिर बीसीसीआई की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो उनका जो रंग ही बदल गया इंडिया का। मतलब इसी चीज़ पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि क्यों आप खेल में सियासत को ले आए जब आपको पता है कि इंडिया ने इनिशिएट किया जी, और कोई भी नहीं करता ये। पाकिस्तान ने बहुत साथ बर्दाश्त किया है। सारी आपके पास एक टाइमलाइन मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप में गया, उससे पहले मिसबाह उल हक की कप्तानी में गया, उसके बाद 2016 का T20 वर्ल्ड कप में जब कलकत्ता में इंडिया से खेला, उससे पीछे चले जाएं तब भी पाकिस्तान जाता रहा। फिर पाकिस्तान के जब शहरियार साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो चेयरमैन थे, नजम सेठी साहब को चेयरमैन थे, ये दोनों मिलने गए, दे रिफ्यूज टू मीट देम। ठीक है, इससे ज़्यादा डिग्रेड किसी को आप क्या कर सकते हैं? मतलब इंतहा थी ना एरोगेंस की। ठीक है, अभी हाथ नहीं मिलाया, आईसीसी ने कुछ नहीं किया। आपने पोलिटिसाइज किया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके अपनी जीत को डेडिकेट किया अपनी आर्मी को, विच यू आर नॉट अलाउड टू डू। आईसीसी ने कुछ नहीं किया। ठीक है, दे वंस वोर दोज यू नो कैमोफ्लेज कैप्स इन द मैच, तब भी कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ था कि बस ये इसको उतार दें और आज के बाद कोई नहीं पहनेगा। सो समवेयर थिंग्स नीड टू इम्प्रूव, पीपल नीड टू रियलाइज कि हर वक्त आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते। और आई थिंक पाकिस्तान हैव डन द बेस्ट दे कुड हैव। और ठीक है, हम ये तो नहीं चाहते कि मैच ना हो, लेकिन इस तरह ना हो जिस तरह होता है आज तक। बिल्कुल, अगर हम देखें उन्होंने बेसिकली जो अपनी आर्म फोर्सेस को जो सपोर्ट किया था ना मैच जीतने के बाद, तो वो बेसिकली कंडोलेंसेस थी। कंडोलेंसेस थी कि यार ठीक है, आपको इतनी ज्यादा कुट पड़ी है पाकिस्तान से, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं।
हमने जीत लिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है. सो उस चीज़ को जो है लाने की, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, ज़रूरत नहीं थी. वो हर गलत काम इनिशिएट करते हैं एंड दे गेट अवे विद इट, और आई थिंक दिस टाइम अराउंड दे शुड. अच्छा आमिर भाई, आपने भी बहुत क्रिकेट खेली है माशाल्लाह, सलमान भाई भी हमें नजर आए एक्शन में. आप ये बताएं कि पिछले दौर में ड्रेसिंग रूम्स भी शेयर किए जाते थे, खाने भी सब खाते थे मिलकर, कोई इतनी नफरतें नहीं होती थी. तो जब से मोदी जी आए हैं, क्यों माइंडसेट खिलाड़ियों का भी हमें चेंज नजर आ रहा है? अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें, देखिए आप, हम तो आज भी तैयार उनके साथ. दे आर फोर्स्ड टू प्ले फॉर द गैलरी. हमारा ये था कि इवन दो हम लोग बायलैटरल नहीं खेलते थे, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आफ्टर द मैच बड़े कॉर्डियल होते थे, और हम एक दूसरे की एज क्रिकेटर्स और नेशंस रिस्पेक्ट करते थे. आज भी कोई इंडियंस का कोई पुराना क्रिकेटर आ जाए, हम खड़े होते हैं और वो भी खड़े होते हैं, एंड बड़े कॉर्डियल रिलेशंस थे. ये जो आपने बात ठीक की है कि ये जो नया जो फिनोमेना वहाँ पे आया विद अ न्यू गवर्नमेंट, अब तो न्यू नहीं है, काफ़ी अरसे से है, दे हैव क्रिएटेड हेट्रेड. और वो जो हेट्रेड है, अब वो ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये डरते हैं बेसिकली, दे प्ले फॉर द गैलरी. ये भी वो हमारे पंजाबी की कहावत है ना, जुमा जानजनल, ये वो है. सलमान, मुझे याद है वर्ल्ड कप की बात करें 2023 में, तो दे हैड रिजर्वेशन अगेंस्ट श्रीलंकन बोर्ड. मैं बात कर रही हूँ आईसीसी की, और तब उनका स्टांस ये था कि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. बट लुक व्हाट हैपेंड. अगली डिटेल में ये भी लिखेंगे किस किस की गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए. बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट हर मुल्क के लिए एक अपनी वैल्यू होल्ड करती है, ठीक है. जो हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट है, इट्स द सेम जैसे इंडिया अपनी गवर्नमेंट को बे करता है. तो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया है, तो देन इट्स अ गवर्नमेंट डिसीजन. पीसीबी को तो देखें, ये मैच लुक्रेटिव है, पीसीबी वुड वांट के क्रिकेट हो, लेकिन इन टर्म्स पे नहीं, ठीक है. ये टर्म्स को बेहतर करना पड़ेगा. इंडिया मस्ट रियलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट, उन्हें अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा टुवर्ड्स अदर कंट्रीज, विच इज एट द मोमेंट too arrogant and something which should be dealt with. And I think पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया. देखिए, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये हार्ड लाइनर्स है. देखिए, पॉलिटिशियंस का जो काम होता है, वो कोई भी चीज़ हो उसमें पॉइंट ऑफ रिटर्न ज़रूर रखता है कि आपको जो है अपने अल्फाज ना चबाने पड़े, आपको खफगी ना हो. पॉइंट ऑफ रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, इन लाइफ एज वेल. अगर आप इतनी ज़्यादा हार्ड लाइन ले जाओगे और कल को कोई और आएगा, या कल को आप यू आर फोर्स्ड, तो फिर आपका मजाक भी बनेगा. तो आपने खुद ये सारा इनिशिएट किया हुआ है और भुगतना तो पड़ेगा. बिकॉज आपने पहले खुद चांस लिया है कि भाई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए. व्हेन यू आर सेइंग दिस योरसेल्फ, व्हेन यू डू द सेम, इन्वॉल्वमेंट इस एक्सटेंट तक है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट था, इन्होंने शर्ट के ऊपर से लोगों के अंदर से नाम गायब करवाए, ठीक है. एंड दे वेंट सो फार. हालांकि जो आमिर भाई ने बात की, हम लोग भी कमेंट्री इंटरनेशनली जब भी मिलते हैं जाकर या लीग्स में या किसी जगह, तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को मीट एंड ग्रीट होता है, बड़े अच्छे तरीके से व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं. बट देन जैसे उन्होंने कहा ना, हार्ड लाइनर्स हैं, तो बिकॉज दे हैव पावर एट द मोमेंट, देन पीपल आर रिस्ट्रिक्टेड. यस, वो अपना सही एक्सप्रेशन नहीं दे सकते. दिस इज़ नॉट द ट्रू फेस ऑफ इंडिया जो अभी हमें नज़र आ रहा है. बिल्कुल सलमान भी, ज़रा आज के मैच की भी बात कर लेते हैं. हम जीत तो गए हैं, लेकिन अब हमारा अगला मुकाबला वो पता है यूएसए और नमीबिया जैसी टीमों से. आपको याद होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और बहुत शॉकिंग मोमेंट था वो, हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जिसे हम कहें. तो अब हमारा जो आपको पता है मिडिल ऑर्डर तो नाकाम हो रहा है एक लिहाज से, तो नीचे से राना फ़हीम अशरफ चल जाते हैं मुश्किल से. आई वांट टू ऐड समथिंग. इज इट नॉट अर्ली टू से कि मतलब एक मैच हुआ है ना आज सर, लेकिन छोटी टीम के खिलाफ हमारा मैच में ही आपने ऐसे बात कर दी जैसे महीने में 30 में से 28 दिन यही होता है. नहीं, बट आई गेस पाकिस्तान, जैसे कैप्टन ने बात की है ना कि जो बंदा सेट हो जाए वो फिर पूरा खेले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो अगर ये करेंगे तो फिर इन्हें मसला नहीं आएगा. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन दे मिस देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो अपने रोल को सही तरह से नहीं निभाते. तो मेरा ख्याल है कि एक आज कह लें कि एक ऐसा मैच था जिसने दोबारा थोड़ा झंझोड़ा है कि भाई ये नहीं चलेगा जो हम कर रहे हैं. तो इफ दे हैव रियलाइज्ड, आई थिंक दे विल बी एबल टू पुट इट. बिल्कुल, जीता हुआ मैच भी हम हार जाते हैं और हारा हुआ मैच भी जीत जाते हैं. तो यूएसए का आपको पता है वार्म अप मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, सारा 207 रन का टारगेट दिया उन्होंने न्यूजीलैंड को, और एक लिहाज से हिला के रख दिया. तो मैं समझता हूँ आगे हमारे लिए टफ चैलेंजेस मौजूद हैं. फिर भी यूएसए आई गेस चेस कर रहा था और यूएसए फेल शॉर्ट बाय 5 or 6 रन्स. तो दे हैव शोन. देखें, इंडिया में ना बहुत ट्रू पिचेस हैं, रोड पिचेस का 270 हो रहा है. श्रीलंका में पिचेस अ बिट डिफरेंट. यहाँ पे बॉलिंग थोड़ी है जो आप कह लीजिए कि दे हैव एन एज. तो पाकिस्तान उससे एडवांटेज ले सकता है क्योंकि पाकिस्तान ऐसी पिचों पे ही खेलता आ रहा है.
ہماری ساری پریپریشن ہی بیسڈ ہے اسپنرس کے اوپر, آل راؤنڈرس کے اوپر اور سلو اینڈ لو پچز کے اوپر. سو آئی تھنک یو ایس اے ول ہیو ٹو پلے ویری ڈفرینٹلی. اور پھر پاکستان کے پاس اب کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ یو شوڈنٹ لک انڈر پریپیئرڈ, بیکاز آپ نے انہی کنڈیشنز کی تیاری کی ہے. ہم نے بابر اعظم میں بہت بات کی تو کی ہے پازیٹیو, بٹ بابر اعظم نے آج کیچ بھی ہمیں دیکھا کہ کس طریقے سے بڑا سینسیشنل تو تھا وہ, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز بیسٹ دی ریڈی کا تھا وہ. واٹ از یور ٹیک آن دی کیچز ٹوڈے؟ دیکھیں فیلڈنگ آج پاکستان کی, آج نہیں پاکستان کی فیلڈنگ نے بہت زیادہ امپروو کیا. اگر آپ پچھلی سیریز کی بات کریں, ایون ان ٹیسٹ میچز پاکستان نے بہت زیادہ فیلڈنگ زبردست کی. اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کریں, ساؤتھ افریقہ واز ریناؤنڈ فار دیئر کیچنگ ایبلٹی. اس سیریز میں, ٹیسٹ سیریز میں انہوں نے بہت زیادہ کیچز چھوڑے ایز اپوز ٹو پاکستان. پاکستان نے زبردست کیچز لیے جس کی وجہ سے آرام سے وہ جو ہے وہ سیریز جیتے. سو ایکچولی برابر ہوئی, لیکن پاکستان کی فیلڈنگ کافی عرصے سے امپروو دن بہ دن کرتی جا رہی ہے, نہ صرف کیچنگ, گراؤنڈ فیلڈنگ بھی بہت زبردست. جناب اس کے بعد آج 2 اور میچز بھی ہیں. ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ میچ کی جو کہ ہوگا اسکاٹ لینڈ ورسز ویسٹ انڈیز, اینڈ دین تھرڈ میچ بٹوین یو ایس اے اینڈ ٹیم بھارت. تو جناب آج دیکھتے ہیں کہ کچھ چینجز یہاں سے بھی ہیں, انڈیا کے پلینگ 11 میں بھی چینجز ہیں, اسکواڈ میں کچھ چینجز ہیں. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ فار دیٹ وی ہیو ٹو ریپ اپ دا شو. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ ہیئر. اٹس آلویز سو گڈ ٹو ہوسٹ ٹرانسمیشنز, بیکاز جب ایسے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں کرکٹنگ کے, آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ رات 11 سے 12. دس از می سارا بلوچ سائننگ آؤٹ. مفاز کریم, ہمیں دیجیے اب اجازت. اللہ حافظ. ناصر, خدا حافظ.